الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پہلے ہم نے کیونکہ وہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ حاضر و ناظر کے بارے میں، تو پھر کل ہی سوال ہوا، تو آج میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہوا کہ نورانیت کے بارے میں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی نور بھی ہو اور بشر بھی ہو؟ تو یہ اس سوال کا جواب، اور اس کے بعد پھر ہمارے آگے کیا عقائد ہیں، کیا اس کا کوئی قرآن پاک سے بھی کوئی ثبوت ملتا ہے، قرآن پاک اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آئیے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سوال کو ہی ہم بنیاد بناتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی نور بھی بشر ہو، نور بھی ہو اور بشر بھی ہو؟ تو جی ہاں، یہ ایسا بالکل ممکن ہے، کیونکہ نورانیت اور بشریت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق ہونے کے باوجود سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے انسانی شکل میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ ہاں جی، جیسا کہ فرمان باری تعالی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پارہ نمبر 16 سورہ مریم۔ تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو یہاں جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق تھے، لیکن شکل انسانی میں تشریف لے کے آئے، بشری جو تھے لبادے میں ہی بشری شکل میں ہی تشریف لے کے آئے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ نور اور بشر ہونے کے اعتبار سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو وہ اس کا جواب بھی عرض کر رہا ہوں کہ نور اور بشر ہونے کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور صورت کے اعتبار سے بے مثل بشر ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر کچھ میں قرآن پاک سے بھی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کو ہم یہ سوال بنا لیتے ہیں، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے؟ یہ سوال اور اس کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ اسے کہ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ جو ہے، اگلا حصہ وہ عرض کر رہا ہوں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یہ پوری آیت مبارکہ سرکار کے بارے میں ہی ہے، لیکن اس میں جہاں یعنی کہ وہ سرکار یہ نور کا ذکر وہ عرض کر رہا ہوں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو اس کی تفسیر میں کئی جگہ پہ جو آیا ہے، اس میں تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، یعنی نور عظیم، اور وہ نوروں کا نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہے، اور آپ کا بلند ہی رہے گا، بلند ہی ہو رہا ہے، بلند ہی ہوتا رہے گا۔ کسی کے چاہنے سے آپ کا مقام جو ہے کم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے اس کو مضبوط کیجیے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے
وہ یہ کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور ہونے کا بھی ذکر خود کوئی فرمایا؟ خود اس کے بارے میں کہ سرکار نے بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور ہونے کا ذکر خود بھی فرمایا تھا، خود بھی فرمایا۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا، کیا چیز بنائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی اسی طرح یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حکم سن لیجیے۔ ہم سرکار کی بشریت کے منکر نہیں ہیں، ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار یہ کفر ہے، اب بلکہ اس میں شک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہاں اپنے جیسا بشر نہ کہیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر نہیں، ہاں خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ بشر ہی ہیں، اور بشری لبادے میں ہی تشریف لے کے آئے۔ قرآن پاک اس پر گواہی ہے۔ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام بشری ہی لبادے میں تشریف لے کے آئے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہنا چاہیے، اور اگر اپنے جیسا ہم بشر کہتے ہیں تو یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے، اور کیونکہ بقصد تحقیر ایسا کہنا حرام، بلکہ ناپاک ارادے اس کی بنا پر ایسا کہنا بلا شبہ کفر ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کی بشریت کو عام انسانوں کی طرح قرار دینا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اسے کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ایک دو یہ بھی سن لیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ پارہ نمبر 18 سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کی شان گھٹانے کے لیے بشر کی رٹ لگانا کفار ناہنجار کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر ہماری مثل نہیں، بلکہ افضل البشر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ہماری بشریت میں زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آنکھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے بازو کو جوڑ سکتا ہے۔ ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے ڈونٹ سپٹ، تھوکیے مت، ہمیں تو منع کیا جا رہا ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے ساتھ ہمارا کسی طرح موازنہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے.